اما بعد، سبھی حضرات نبی اور آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری جب تک نماز قبول نہیں ہوتی، جب تک اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہم درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اللہ نے نماز میں درود بھی رکھا، سلام بھی رکھا ہے۔ ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کا جو آخری حصہ ہے قاعدہ، رکوع میں سلام نہیں، درود نہیں، قیام میں درود و سلام نہیں۔ اللہ نے کہاں رکھا؟ آخر میں، جب نماز سے بندہ نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو آخر میں 2 رکعت پر یا قاعدہ آخرہ جو ہم کرتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے حبیب پر سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں نبی اور آل نبی پر سلام، نبی اور آل نبی پر درود و سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا جس میں اس کے محبوب پہ درود و سلام نہ ہو، اس کے محبوب کی آل پہ درود و سلام نہ ہو۔ پہلے اپنے محبوب پہ سلام پڑھوا لیا، اس کے بعد اپنے محبوب کی آل پہ سلام پڑھوایا۔ تو اپنے محبوب پہ پہلے سلام اس لیے پڑھوا لیا تاکہ تمہاری نماز قبول ہو جائے، اور پھر محبوب پہ سلام پڑھوانے کے بعد اپنے محبوب کی آل پہ اس لیے سلام پڑھوایا تاکہ محبوب پر جو سلام پڑھا ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو ہم نماز میں نبی اور آل نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک روایت بیان کی تھی کہ شہادت کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت میں مشہور ہو گیا، شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ بچپن ہی میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو وہ انہیں اپنی گودی میں اٹھا کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گودی میں دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ام الفضل خوشی خوشی امام حسین کو لے کر آئی، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ بہت مسرور ہیں، بہت خوش ہیں، امام حسین کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے اور خوشی خوشی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں امام حسین کو دیتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسین کو اپنی گودی میں لیا، چہرہ حسین کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رو دیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں سے جب آنسو بہے تو حضرت ام الفضل حیران ہوئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی بیٹی کا بیٹا آپ کی گودی میں آ گیا، کتنی خوشی کی بات ہے، سرکار آپ کا نواسا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، امام حسین پیدا ہوئے آپ کی آغوش میں، آپ کا نواسا آیا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، آپ رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام الفضل تمہیں معلوم نہیں، ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا نواسا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔
اور جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ اسے سونگیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب اس مٹی کو سونگا اس میں بوئے کربلا آ رہی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ شہید ہوں گے وہ جگہ بھی جبریل نے بتا دی اور ان کی شہادت کی خبر دے دی. تو بچپن ہی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. مگر آپ جانتے ہیں فاطمہ کو معلوم ہے میرا نور نظر شہید ہوگا, مولا علی کو معلوم ہے نور نظر شہید ہوگا, امام حسن کو معلوم ہے میرا بھائی شہید ہوگا, نانا جان کو معلوم ہے میرا نواسا شہید ہوگا. مگر خاندان اہل بیت کا کوئی فرد بھی جب دعا کرتا ہے تو کبھی اپنی التجاؤں میں یہ دعا نہیں مانگی کہ مولا کربلا کی مصیبت کو ٹال دے, شہادت حسین کو ٹال دے. فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جب دعا کرتی ہیں تو جنت سے کھانا آ جاتا ہے, جب دعا کرتی ہیں مصائب دور ہو جاتے ہیں, التجا کرتی ہیں. حضرت امام حسن حسین عید کا موقع ہے, کپڑے نہیں ہیں, سب کی خوشی ہوتی ہے, عید ہے, نئے کپڑے پہنے اور ہر ایک اپنے اپنے بچوں کے لیے نئے نئے جوڑے لے کر کے آ رہا تھا. حسن حسین کے تن پہ کپڑے قیمت لگے ہوئے پرانے کپڑے ہیں, نئے کپڑے نہیں. ماں کا دامن پکڑ کے مچل جاتے ہیں, امی جان ہمیں بھی جوڑا منگا کے دیجئے, ہمیں بھی کپڑے منگا کے دیجئے. اللہ اکبر. جس اہل بیت کے صدقے میں کائنات کے اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے عید کی مسرتیں ملی ہیں, اس کے گھر میں کپڑے نہیں ہیں, اس کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں ہیں. حسنین کریمین دامن پکڑ کے مچلتے ہیں, امی جان ہمیں بھی کپڑے منگا کے دیجئے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, گھر میں کچھ نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بیٹا صبر کرو, ہاں تمہیں کپڑے دیں گے. بچوں نے اس قدر ضد کی کہ انہوں نے ہاں کر دی. مگر فاطمہ کی ہاں ہو جائے, فاطمہ کی ہاں ہو جائے تو پروردگار اتنا مہربان ہے کہ ان کی التجاؤں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. فاطمہ الزہرا نے ہاں کر دی, ہاں بیٹا تم بھی کپڑے پہننا, تمہیں بھی جوڑے دلوائیں گے. اس کے بعد رات گزری, عید کا دن آ گیا, کپڑے نہیں آئے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حسنین کریمین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں امی جان کپڑے ابھی امی جان نے وعدہ کر لیا تھا کہ درجی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا, مگر بچوں نے دیکھا کپڑے تو ابھی تک نہیں آئے. رو کے کہتے ہیں امی جان ہمارے کپڑے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دے کے کہا بیٹا ابھی تو وقت ہے عید کو, تمہارے کپڑے درجی لے کر آ رہا ہے. اتنا کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. خدائے پاک جل جلالہ عما نوالہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جنت کے جوڑے لے کر کے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل جاؤ جنت سے جوڑے لے کر کے جاؤ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان کے حوالے کر. سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, جوڑے اللہ کے رسول کو عطا فرمائے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی نے یہ جوڑے آپ کے نواسوں کے لیے دیے, جنت سے آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیر نہ کی, وہ جوڑے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا دیے. کہنا یہ ہے کہ جن کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی ٹالتا نہیں, وہ دعا کرتے ہیں خدائے پاک قبول فرما لیتا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی دعا ٹالی نہیں جاتی. اگر وہ کہتے ہیں مولا اے میرے پاک پروردگار میرے بیٹے حسین پر جو کربلا میں آنے والی مصیبت ہے اسے ٹال دے, تو ہرگز نہیں آتی. آپ دعا کرتے مولا حسین 3 دن کا بھوکا رہے گا, پیاسا رہے گا, مولا اسے بھوک اور پیاس سے نجات دے دینا. پانی آپ کے قدموں میں آ جاتا, آپ کے قدموں میں چشمہ جاری ہو جاتا. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی, فاطمہ الزہرا نے دعا نہ کی, علی مرتضیٰ نے دعا نہ کی, حسن نے دعا نہ کی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا نہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہی منظور الہی تھا, خدائے تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی.
خدا کی مرضی یہی تھی کہ اے میرے محبوب تمہارا نواسا اعلیٰ درجے کی شہادت پہ فائز ہو، اعلیٰ درجے کے مقام پہ فائز ہو کہ قیامت تک ان کے نام سے اسلام کی حفاظت ہوتی رہے۔ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ میرے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث غور کرنے کی ہے۔ فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ دنیا اچھی طرح جانتی ہے حسین نبی سے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، مگر نبی حسین سے ہیں یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، بے شک حسین نبی سے ہے، مگر فرمایا حسین سے میں ہوں، میں بھی حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ تو حسین کا نبی سے ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر نبی کا حسین سے ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر میرے آقا کا فرمان تو ہے، حدیث تو ہے، سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا، سمجھنے کی کوشش کی تو ہم نے سمجھا کہ مدینے سے کربلا تک حسین نبی سے ہے، کربلا کی قربانی میں حسین نبی سے ہے، صبر میں حسین نبی سے ہے، تلاوت میں حسین نبی سے ہے، کربلا کے اندر جو صبر و تحمل کر رہا ہے، پیاسا بھوکا پیاسا شہید ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے حسین نبی سے ہے۔ لیکن کربلا میں سر کٹانے کے بعد میں قیامت تک کے لیے نبی حسین سے پہچانے جا رہے ہیں، نبی کا دین حسین سے پہچانا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے سر کٹا کے اسلام کی بنیاد کو زندہ کر دیا ہے، اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قیامت تک قوم مردہ ہوگی، قوم میں برائیاں پھیلیں گی، قوم جب مردار ہوگی، لوگوں کے اندر کاہلی اور سستی پیدا ہوگی، انہیں حسین کا نام لیں گے، حسین کا نعرہ لگائیں گے، ان کے اندر جوانی کی امنگیں پیدا ہو جائیں گی، جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ قیامت تک جب کبھی باطل میں، ایوان باطل میں جب حسین کا نعرہ لگے گا تو اسلام کی سچائی سامنے آ جائے گی اور لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو حسین کے نام سے قیامت تک اسلام کا تعارف ہوتا رہے گا، اسلام پہچانا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قربانی حسین کے اندر ہے، ہر ایثار حسین کے اندر ہے، ہر نیکی حسین کے اندر ہے، صبر حسین کے اندر اتنا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں، ایثار حسین میں اتنا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں، عدل حسین میں اتنا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں، قربانی حسین میں اتنی ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں، دین کا سچا جذبہ حسین میں اتنا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں، اور سجدہ ایسا ہے کہ قیامت تک اس کا جواب نہیں، کیونکہ وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ کربلا کا ایک سجدہ آج بھی جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بے نمازیوں سے کہہ رہا ہے کہ حسین خون میں لطپت ہے مگر سجدہ نہ چھوڑا، زخموں سے چور ہے، نماز نہیں چھوڑی، بیٹا کٹ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑی، خاندان لٹ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اے بے نمازی تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ آل نبی مصیبت میں نماز نہیں چھوڑ رہا، تو خوشیوں میں نماز چھوڑتا ہے۔ آج بھی کربلا ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر صراط مستقیم کی دعوت دیتی ہے، اچھائی کی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھے تو ہماری نادانی ہے۔ آج بھی ہمیں کربلا یہ پیغام دیتا ہے، نادانو اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دو، اپنے نفس پرستی کو چھوڑ دو، تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم قیامت میں بخشش نہیں ہوگی اگر آل رسول کا دامن چھوڑ دیا، آل رسول کے مشن کو چھوڑ دیا، ان کی راہ سے اگر اپنی الگ راہ بنا لی تو خدا کی قسم قیامت میں بخشش نہیں ہوگی۔ آل رسول کے مشن کو پہچانو، آل رسول کے پیغام کو پہچانو کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر حسین دین بچانے آیا تھا، دین بچانے آیا تھا، تم اپنا دین بگاڑ رہے ہو۔ حسین حلال کو حلال بتانے آیا تھا، حرام کو حرام بتانے آیا تھا، اور تم اپنی مرضی کے غلام بنے ہوئے، اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہو، اپنے باپ داداؤں کی رسموں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم حسین اعظم نے نیزے پر
لٹکنے کے بعد میں ان کا سر نیزے پہ لٹک گیا، لیکن پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا اور یہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ حق پہ مرنے والے مٹتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ حسین اعظم کے ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان کے میسج، ان کے پیغام کو سمجھیں، ہم اپنی منمانی کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ حسین کا پیغام کیا تھا۔ اتنی بڑی قربانی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی سمت چلے ہیں تو آپ کو روکا گیا، اتنا روکا گیا کہ آپ مت جائیے مت جائیے۔ حضرت امام ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، آ گئے۔ بہت جذباتی تھے، بہت فہم و فراست رکھنے والے، بہت پرہیزگار۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بھائی جان آپ مت جائیے، کوفے والے بے وفا ہیں، آپ مت جائیے۔ بہت روکا اور بہت سمجھایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، سوچنے کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ صبح فجر کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیار کر لی، سامان تیار کر لیا، سفر کا عزم کر لیا اور چلنے ہی والے تھے کہ پھر آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ تشریف لے آئے۔ محمد حنفیہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جان آپ نے تو کہا تھا کہ میں مشورہ کر لوں، سوچ لوں، آپ تو مجھے بغیر بتائے چل پڑے۔ تو کہا کہ اے محمد، اے حنفیہ، تجھے معلوم نہیں ہے ابھی میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ میں سوچ لوں، سوچ کر بتاؤں گا۔ میں نے رات گزاری، رات میں سویا، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تشریف لا کے مجھ سے کہا میرے حسین کربلا کو مت رکنا، کربلا جانا۔ لہذا میں نے اس لیے ارادہ کر لیا۔ میرے نانا نے فرمایا بیٹا کربلا میں تمہیں قربانی دینا ہے، تمہیں دین حقہ کی حفاظت کے لیے سر کٹانا ہے۔ مجھے نانا جان نے حکم دیا ہے، اس لیے اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حسین گھر سے چلے ہیں تو رسول اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بھیجا ہے۔ یہی وجہ کہ حسین اعظم سب سے پہلے نانا کے مزار پہ حاضر ہوئے، نانا جان کے مزار پہ حاضر ہوئے اور نانا جان کے مزار پہ رو رو کے التجائیں کر رہے ہیں کہ تمہارا نواسا اجازت لیتا ہے، مدینہ چھوڑنے کی اجازت لیتا ہے، نانا جان مجھے رخصتی دیجیے۔ والدہ کے مزار پہ بھی گئے، بھائی کے مزار پہ بھی گئے اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اپنے نواسے کو اپنی رانوں پہ بٹھایا اور فرمایا اے میرے بیٹے صبر کرنا بیٹے، اور تجھے یہ قربانی دینا ہے، تجھے اس امتحان سے گزرنا ہے۔ اے میرے بیٹے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، کربلا میں جاؤ اور حق و صداقت کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنے سر کو کٹاؤ۔ تو نانا جان نے پہلے اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے حسین چلتے ہیں، ماں سے اجازت مانگتے ہیں تو ماں نے بھی اجازت دے دی۔ تو حسین کا کربلا میں آنا عبث نہیں ہے، حسین کا کربلا میں آنا خود نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں دین بچانے کے لیے۔ اس لیے حسین کربلا میں آئے اور کربلا میں اپنی جان کو قربان کر کے اپنا سر کٹایا۔ سمجھو حسین کے پیغام کو، سمجھو اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ان کی جو قربانی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا مذاق مت بناؤ۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ہم محرم کے دنوں میں، کوئی پوچھتا ہے کہ محرم میں کیا مہندی لگانا جائز ہے؟
کوئی کہتا ہے کہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں، کہ محرم میں گوشت کھا سکتے ہیں، کہ محرم میں یہ کر سکتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں لوگ۔ ارے جو جائز ہے وہ ہر دن جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ہر دن ناجائز ہے۔ ایک بات بتا دوں کہ جو جائز وہ ہر دن جائز ہے اور جو ناجائز وہ ہر دن ناجائز ہے۔ کوئی ایسا دن تمہارے لیے فکس نہیں ہے کہ فلاں دن تمہارے لیے ناجائز کام جائز ہو جائے گا۔ شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں شامل کی جائے گی، قیامت تک کے لیے وہی دین ہے۔ تمہاری خواہشوں کو دین نہیں کہا جائے گا، تم کتنا بھی کودو کتنا بھی اچھلو اسے دین نہیں کہا، قیامت تک دین وہی دین رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی دین اسلام۔ تو دین تو مکمل ہو گیا ہے، اب یہ نئی نئی باتیں، یہ پکائیں وہ پکائیں، یہ کھائیں وہ کھائیں، یہ سب ہماری اپنی خواہش ہے کہ یہ پکانا چاہیے وہ پکانا چاہیے، کسی نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تمام شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں آپ کے محبین، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے نام کی نیاز کرو، فاتحہ کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ کسی بھی چیز کو فکس کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز ہونی چاہیے، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ جب بھی ان کے نام سے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے، دین آسان ہے، مشکل ہم بنا رہے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں داخل کر کے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مالک مولا حسن عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔